अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ अनीक नाजी हैं और सईद काजी। रऊफ क्लासन साहब कुछ मसरूफियत की वजह से आज प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने 5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया है। सूबे भर में 360 रमजान बाजार और 334 फेयर प्राइस शॉप्स कायम की जाएंगी। ऐसी कोशिशें यकीनन हर साल की जाती हैं, लेकिन हकीकत की बात की जाए वो इसके बिल्कुल बरक्स होती है। जैसे ही रमजान का महीना आता है, गरीब आदमी के लिए बुनियादी जरूरत की जो अशिया हैं इनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं और इसकी वजह बाजारों की मौसर मॉनिटरिंग और सरकारी नरखों पर अमल दरामद न करना है। लेकिन क्या इस बार आवाम को हकीकतन रमजान में रिलीफ मिलेगा? इस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही कुछ एक और अहम अवामी इशू है, बढ़ता हुआ हेपेटाइटिस। तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद इसका शिकार हो चुके हैं और इसकी वजह गंदा पानी, बीमारी की बरवक्त तशखीस का ना होना और लोगों के पास इलाज मुआलजे के लिए वसाइल का ना होना है। आखिर काबिल इलाज बीमारियों को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? किस तरह आगाही मुहिम चलाकर लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए शऊर पैदा किया जाए? हुकूमत और डॉक्टर्स का इसमें क्या किरदार होना चाहिए? इस पर आज हम बात करेंगे और कुछ आम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अनीक से ले लेते हैं। अनीक, आज क्या बताएंगे आप? वज़ीर आला पख्तूनख्वा परवेज खटक तशरीफ लाए थे यहाँ। दुनिया न्यूज़ के ऑफिस भी कल आए। उसके बाद यहाँ से खुर्शीद महमूद कसूरी जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं और तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उनकी रिहाइशगाह पे एक दावत का एहतमाम था। मीडिया के कुछ लोगों को बुलाया हुआ था, तो वहाँ उनसे कुछ गपशप हुई। उन्होंने जो बातें की कुछ उस पर बात करेंगे। शाहराम तराकई उनके साथ थे जो वहाँ IT के और हेल्थ के मिनिस्टर हैं। आतिफ उनके साथ थे जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। एक प्रेजेंटेशन जो है वो अंदलीब साहबा ने वहाँ दी, उस प्रेजेंटेशन पर बात करेंगे और उनकी जो यानी फिर सवाल जवाब जो है थोड़ी सी उस पर गुफ्तगू करें। ठीक है काजी साहब। एक तो शाजी आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी जो हैं, वो कल चंद दिनों में जाहिर है वो कलमदान संभाल लेंगे वज़ारत उज़्मा का। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि आज वाज़ेह एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी सपोर्ट जो उन्हें वेस्ट से मिली और वो क्या नाकामियां थी जो 10 साल बाद मनमोहन सिंह इतने अनपॉपुलर हुए, ना सिर्फ अवाम में बल्कि खवास में, क्योंकि आजकल अवाम इतना इलेक्ट नहीं करवाते जितना खवास करवाते हैं। तो वक्त ऐसा बदला है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये क्या करेंगे और ये जो इस्तिलाह है मॉनिटरिस्ट केनिशनिज्म और ये इस जो ग्रोथ रेट को बढ़ावा देने के लिए जो उनकी ड्यूटियां लगी हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से, वो क्या है, चैलेंजेस क्या हैं। अगर वो ग्रोथ रेट को बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो इंडियन अवाम को उसकी कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी, ये दिलचस्प इसका एक पहलू है। और साथ साथ अभी आपने खबर तो सुनी ली होगी कि इस दफा रिकॉर्ड क्रिमिनल यानी रिकॉर्ड वाले लोग 186 लोग पार्लियामेंट में आए हैं, जो पिछली दफा 168 168 जो 150 बरल इस दफा बड़ा है ये और उसमें जो हेनस क्राइम्स हैं जिन पर इल्जामात है वो 21% के करीब बनते हैं। तो ये भी क्या चोली दामन का साथ है भारत, मुजरिमों का भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। एक ये बात करेंगे। फिर हमारे यहाँ चूंकि अगले महीने बजट आना है, उस सिलसिले में तैयारियां शुरू हो गई। 2-3 बड़ी आम खबरें हैं। मसारफ में कमी कैसे की जाए, कंट्रेक्चुअल लोगों को रखा जाए, मगर हमारी GDP टू टैक्स रेशो थी वो कैसे कम हुई है, हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा ये कि जो एक ऑर्डर किया था FBR ने कुछ दिन पहले कि कुछ एम्पावर किया था हमारे जो टैक्स के लोग हैं कि जरा बड़े लोगों को हाथ डालें, तो वो ऑर्डर वापस ले लिया। तो ये जो लॉबीज हैं इंटरनेशनल और हमारी लोकल, ये कैसे खेलती हैं और हमारी प्रेशर आता है वजारत खजाना पे, इस पे। और फिर 2 स्टोरीज हमारी शाजिया होंगी, एक कसूर से और एक मियाँ वाली से। कसूर से कैसे लोग लुट गए पोस्टल इंश्योरेंस के नाम से, हमारे नुमाइंदा असलम खान हमारे साथ होंगे। और एक फॉलो अप लेंगे मियाँ वाली से। आपको याद है एक सेंटर बनाया गया था तशखीस का 17 करोड़ रुपए से, वो आगे उसको देने से पहले ही उसमें क्रैक्स पड़ गए, तो उसका फॉलो अप लेंगे। ठीक है, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने 5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया है। सवालात बड़े उठते हैं कि हर साल इस तरह के दावे तो किए जाते हैं, रमजान बाजार भी लगाए जाते हैं, लेकिन उन बाजारों में जो चीजें होती हैं क्या उनकी क्वालिटी ठीक होती है? क्या जो सरकारी निर्खनामे दिए जाते हैं क्या उन पर अमल दरामद किया जाता है? आप भी आज हमें प्रोग्राम में कॉल कीजिए और बताइए कि क्या ये तमाम सहूलियात आप लोगों को मुयसर होती हैं। कैसा मैं आपसे बात का आगाज करूंगी। दावे हर साल ये किए जाते हैं, बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान किया जाता है। दूसरे ममालिक की बात कीजिए, वो हमसे ज्यादा रमजान का एहतराम करते हैं और अपने स्टोर्स में मुसलमानों के लिए चीजें सस्ती कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। देखिए, दुनिया भर में कोई भी, पहली बात तो ये तय है कि कौन हुक्मरान नहीं चाहेगा कि वो नेकनामी कमाए। तो इन्होंने 5 बिलियन का दिया, तो ये चाहते हैं ना कि और ये एडवर्टाइज हम बात इस पे करें। मगर एक बहुत बड़ा इशू आ गया जो हमेशा हमारी तमाम मोबाइल में से इग्नोर हो जाता है, नजरअंदाज हो जाता है।
دیکھیں بنیادی طور پر ایک سسٹم اور ایک نظام ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں. اب یہاں پہ ریاستیں یا حکومتیں اتنی ساورن نہیں ہیں جتنی ساورن منڈی ہے. اب آپ نے جب طے کر لیا کہ بھئی منڈی قیمت طے کرے گی, منڈی قیمت کیسے طے کرے گی؟ ادھر سے آ گیا سامان, ادھر سے آ گیا ہم خریدار, تو ان کا جو بیلنس بنے گا اس میں قیمت طے ہو جائے گی. تو ریاست تو آپ نے نکال دی باہر. اسی کہتے ہیں نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ. سرکار کا کنٹرول کہاں رہا؟ میں یہ تو عرض کر رہا ہوں سرکار کا کیا ہے. اب آئین میں لکھا ہوا ہے سرکار نے ہمیں چیزیں جو ہیں ایک خاص سطح سے ہماری جیب اور قیمت میں انہوں نے ایک رشتہ رکھنا ہے, یہ آئین میں ان کی ذمہ داری ہے. لیکن جو عملی طور پر وہ نظام لے کے آئے ہیں وہ تو منڈی کی وائلڈ فورسز ہیں. اور میں یہاں کوٹ کرتا ہوں جارج سروز کو. جارج سروز کہتا ہے ایک بہت بڑا سرمایہ دار ہے امریکی, وہ کہتے ہیں کہ منڈی کی فورسز اس طرح نہیں موو کرتی جیسے پینڈولم موو کرتا ہے. منڈی کی فورسز موو کرتی ہیں جیسے ریکنگ بال ہوتا ہے. آپ دیکھیں عمارتوں کو گرانے والا لوہے کا ہے تو ریکنگ بال کی طرح کرتے ہیں, پھر اسے کریٹو ڈسٹرکشن پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے, ادھر ہے آپ کی اکنامک پالیسی جو آپ کو امپاور نہیں کر رہی. ایون پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ منڈی میں چیز کی قیمت لگائے. آپ کو یاد ہوگا پہلی جو پریس کانفرنس تھی ہمارے وزیر خزانہ جو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی انہوں نے قیمتیں کم کر دیں. قیمتیں کیسے کم کر دیں؟ یہ کیپیٹلزم ہے, سوشلزم میں قیمتیں کم کر دیں. یہ آن ریکارڈ انہوں نے پہلے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ انیک سے پوچھتے ہیں نا اس پہ ذرا یہ مانیٹرنگ کا نظام. انیک اس پر بات کرتے ہیں کہ مانیٹرنگ نہیں ہے. دیکھیں جی مزے کی بات یہ ہے کہ 334 ہیں فیئر پرائز شاپ, تو باقی جو لاکھوں دکانیں وہ انفیئر پرائز شاپ. وہاں پہ کنٹرول کون کرے گا؟ اچھا بات یہ ہے کہ یقیناً جو قائد صاحب کہہ رہے ہیں مارکیٹ کی فورسز جب ڈٹرمن کریں گی اور چیک اور بیلنس رکھنے والے ادارے جب اپنے کام سے دستبردار ہو جائیں گے تو یعنی مارکیٹ اکانومی ایک طرف ہے, لیکن جو چیک اور بیلنس رکھنے والے ادارے جو ان کی نااہلی کا ہم جواز تو بہرحال نہیں دے سکتے کہ مارکیٹ کی فورسز کی وجہ سے وہ ان کی نااہلی جو ہے اس پہ جواز. اچھا اب رمضان کا دیکھیے کہ امپیکٹ. اب یعنی رمضان جو ایک انتہائی محترم مبارک مہینہ ہے, سادگی کا ہونا چاہیے, عبادت کا ہونا چاہیے, اس میں اتنا زیادہ گلیمر آ چکا ہے, اتنا زیادہ لوٹا جاتا ہے, اتنی زیادہ نمود و نمائش آ چکی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ افطار پارٹیز پہ سٹیٹس ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کے لیے کہ میری افطار پارٹی میں کتنی وی آئی پیز آئے, بن چکا ہے میری افطار پارٹی, تاکہ میں لوگوں کو دہشت زدہ کروں, میں خاندان والوں کو دہشت زدہ کروں, میں معاشرے کو دہشت زدہ کروں کہ میری افطار پارٹی میں فلاں فلاں لوگ آئے ہیں. اچھا امیر اور غریب کا تو فرق ہمیشہ سے رہا ہے نا, آج بھی ہے. لیکن جی ناظرین پروگرام میں وقت تک بریک. بریک کے بعد آخر اسی پر بات کرتے ہیں اور آپ بھی اس ایشو پہ ہمیں کال کیجیے اور اپنی رائے دیجیے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. توبہ ٹیکسنگ سے کالر ہے ہمارے ساتھ عاطف. ہلو کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہم بات کر رہے تھے رمضان پیکج کے حوالے سے کہ پاکستان میں لوگوں کو رمضان میں کتنا ریلیف دیا جاتا ہے. انیک ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ باہر کے ممالک میں ایسٹر آتا ہے, کرسمس آتا ہے, تو لوگوں کو اتنا زیادہ ریلیف دیتے ہیں کہ وہ چیزیں جو $400-500 کی ہوتی ہے, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, وہ $40-50 میں ملتی ہے. رمضان کے بعد آپ عید کی بات کریں, عید پہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور وہاں پہ جو ہے وہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ خود بھی کچھ کیئر کرتی ہیں, صرف گورنمنٹ نہیں. یہاں پہ بے رحمی ہے. اچھا اب جو میں گزارش کر رہا تھا کہ نمود و نمائش, ہمارا جو معاملہ ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو ہمارا کمپٹیشن گلیمر, ہم نے اس کو اتنا بڑا کاروبار بن گیا ہے, اتنا بڑا, اس میں کروڑوں روپے کے. یعنی اب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹی وی چینل پہ جا کے آپ ٹائم خریدتے ہیں 35 کروڑ روپے, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ڈیل کرتے ہیں کہ جناب یہ افطار اور سحری کی ٹرانسمیشن 35 کروڑ روپے مجھ سے آپ لیجیے, اور اس کے بعد جو اوپر کا پیسہ ہوگا وہ میرا ہوگا. سو اب گلیمر. اچھا اب وہ جو یعنی جو ایک احترام کہہ لیجیے, سادگی کہہ لیجیے, وہ تو کہیں نہیں. اچھا دوسرا سماجی رویوں پہ آ جائیں. آپ دیکھیے گا کہ جتنے دفاتر ہیں سرکاری اور پرائیویٹ, آپ کسی کو کام کے لیے کہہ کے دیکھیے, وہ آپ کو ایسے غصے سے گھورے گا جیسے اس کو آپ نے جیسے کسی بڑی توہین کر دی ہے کہ وہ روزے سے ہے. کام نہیں کرنا, روزے سے ہے کام نہیں. اچھا وہ جو کلی ریلوے اسٹیشن پہ روزے رکھ کے سامان اٹھا رہا ہے وہ تو اپنے کام سے انکار نہیں کرتا. وہ جو پختون بیٹھ کے وہ جو اپنا سڑک, وہ جو پتھر وہ جو توڑ رہا ہے روزے رکھ کے, اس کو تو روزہ کچھ نہیں کہتا. روزہ میرے جیسے لوگوں کو جو ہے وہ کام چور بھی بناتا ہے, نا اہل بھی بناتا ہے, اور پھر لوگوں پر غرانے کا ایک بہانہ بھی فراہم کر دیتا ہے کہ مجھے کام کے لیے کیسے کہا میں روزے سے ہوں. سو معاملہ یہ ہے کہ ہم گلے پھاڑ کے چیختے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, یہ ہیں, لیکن اس کی کہیں وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم زیادہ وہ خالی ڈھول جیسے بجتا ہے کہ ہمارا ایکچوئل تعلیمات سے تو تعلق ہی کوئی نہیں.
دیکھیں ایک تو پہلی بات میں آپ کو ریسپونڈ کروں. آپ کو پتا ہے ریسنٹلی ایک فگر آئی تھی کہ تقریباً 80 لوگ دنیا میں ایسے ہیں 80 کہ جن کی یا 85 ہے میرے خیال میں جن کی جو دولت ہے وہ 3.5 ارب لوگوں سے زیادہ ہے. ایک تو آپ یہ بات مانیں کہ ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ تھوڑا سا قانون کی سیملنس ہے ویسٹ میں اگر ہم جائیں, لیکن یہ جو ایگزاڈس ہوا ہے نا, ہجرت ہوئی ہے پیسے کی, نیچے سے اوپر کی طرف ہجرت ہوئی ہے, یہ عالمی طور پہ ہوئی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یورپ اور امریکہ کی عوام پر بھی شدید پریشر آیا ہے وہاں پہ. وہاں جو موومنٹ چل رہی ہیں 1.99% کے خلاف 1%, یعنی 1% لوگ جن کے پاس یہ یہاں بھی ہوا اور وہاں بھی ہوا. دوسری بات انیک نے بالکل ٹھیک کی, کسی نے کہا تھا رولنگ کلچر از کلچر آف دی رولنگ کلاس. جو رولنگ کلاس کی اوقات ہوگی وہی اس کا ثقافتی معیار ہوگا, وہ اپنی ثقافتی معیار کے مطابق اپنی تقریبات کو بپا کریں گے اور وہی ہمیں نظر آتا رہے گا. لیکن آج کیا ہو گیا, آج میں جو اصل بنیادی بات کر رہا ہوں, بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تو جو ریگولیٹر تھا, انیک بالکل ٹھیک کہتے ہیں, وہ پوڈل بن گیا. اور یورپ اور امریکہ میں کہہ رہے ہیں کہ ریگولیٹر جس نے یہ دیکھنا تھا کہ یہ جو عوام ہے ان کے حقوق کی نگہداشت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, وہاں بھی وہ اسے لیپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اپنے میڈیا میں کہ وہ لیپ ڈاگ بن گیا ان کا, اس نے آنکھیں بند کر لی. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ امریکہ اور یورپ میں بھی ہر جگہ پہ جو الیکشن فنڈز جو ہے وہ امیر آدمی نے دینا ہے. مطلب 67% فنڈ امریکہ میں جو امریکہ بھی کی بات کر لیں تو وہ عمرا سے یا انڈیویجولز کی طرف سے آتا ہے, تو کام تو ان کا کریں گے. تو عام آدمی یہاں بھی یہی ہوا, مگر ہمارے ہاں یہ ایک بات یاد رکھیں, امریکہ کے عوام سے زیادہ آپ کو جو شعور ہے, سیاسی شعور, وہ یہاں ملتا ہے ان کنڈیشنز کی وجہ سے, ان تکالیف کی وجہ سے. مگر پرابلم پھر وہی آتا ہے, میں اسی پہ آؤں گا کہ اب ریاست اتنی ساورن نہیں رہی, خود مختار نہیں رہی جتنی منڈی ساورن ہو گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ کے بزنس کے ہیڈ تھے وہ اب ریاست سے زیادہ امیر ہو گئے. مجھے کال لینے دے, بھاول نگر سے کال لینا. خورم, ہلو مجھے کالر کی آواز نہیں آ رہی ہے. انیک ہم وزیر اعلیٰ. ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ابھی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جو 5 ارب کا انہوں نے دیا ہے پیکج دیا ہے. جی رمضان پیکج. جی رمضان پیکج, یہ انہوں نے اپنے لیے دیا, غریبوں کے لیے نہیں دیا. یہ جو رمضان بازار جتنے بھی ہیں وہ صرف پٹواری اور تحصیلدار بیچارے چلاتے ہیں, ان کی جیب سے جاتا ہے, یہ تو ان کی اپنی جیبوں میں جائے گا. بہت شکریہ, یہ ان کی رائے تھی, انہوں نے اپنا کوئی ذاتی تجربہ. ہم وزیر اعلیٰ کے اس اقدام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ ایک قدم تو اٹھایا. جو قائد صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ بات بالکل درست ہے کہ ہر حکمران کی خواہش تو کم از کم یہ ہوتی ہے کہ وہ ریلیف دے تاکہ وہ پاپولر ہو, لیکن اب اس کے اختیار میں کیا کچھ ہے یہ بھی تو دیکھیں نا. اختیار میں جو قائد صاحب ریگولیٹر ہمارے یہاں بہت ویک ہو گیا. اچھا, اب یہ جو بات ہے کہ یہ تو ایک ڈیزائن ہے نا, جس ڈیزائن کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بات صرف سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ اس پلاننگ اور اس ڈیزائن کے تحت سب کچھ ہمیشہ ایسے چلتا رہے گا, یا اس ڈیزائن سے باہر نیچے کچھ اور ہلچل ہوگی اور اس کے بعد یہ کسی کے بس میں نہیں رہے گا. میں آپ کو کچھ مثال دوں. امیر اور غریب کا فرق ہمیشہ سے تھا, لیکن اب انفارمیشن ٹیکنالوجی آنے کے بعد, سوشل میڈیا, ٹیلی ویژن چینلز کے آنے کے بعد یہ فرق دیکھیں. ایک آدمی انڈیفرنٹ تھا کہ اس محل کے اندر کیا پک رہا ہے, ایک آدمی انڈیفرنٹ تھا کہ اس کی افطار کیا ہے, میری افطار کیا ہے. صحیح ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے اپنے تندور پہ بیٹھ کے جہاں وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ دسترخوان دیکھ رہا ہے, وہ فوڈ چینلز پہ افطاریوں کے نت نئے وہ دیکھ رہا ہے. اب وہ جو اس کے اندر کا غصہ ہے وہ اب ہمیں, یعنی تاریخ یہاں پہ ہمیں شاید اس طرح سے یعنی ہمیشہ ہیلپ کرتی ہے, لیکن یہ پہلے کبھی ہوا نہیں, یعنی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. سو کیا وہ ہمیشہ وہ روٹی, اچھا پھر وہ اپنا قصور پوچھے گا نا. سو قصور کیا ہے؟ محنت کرتا ہے وہ, خون پسینہ بہاتا ہے وہ, لیکن اس کو ریوارڈ نہیں ملتا. اور جس کے بارے میں وہ دن رات سن رہا ہے اسکرین پہ کہ وہ چور بھی ہے, وہ خائن بھی ہے, اور وہ اسی کلاس کے لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں, یعنی اسی کلاس کے لوگ امیر ایک دوسرے کو یعنی وہ کر رہے ہیں اور نام اس کا لے کے اس کو بیچ رہے ہیں. وہ کب تک کا حساب بیٹھے گا؟ ایک غریب آدمی رمضان میں کیا اس کی خواہش ہوتی ہے, اس کو کھانے پینے کی اچھی چیزیں مل جائیں, سموسے مل جائیں, پکوڑے مل جائیں. آپ کو بھی ہر چیز جعلی ملتی ہے, چیزیں ہر چیز جعلی ملتی ہے. آپ کو کئی صحیح نرخوں پہ ملیں کبھی یہ چیزیں. ایک پہلی بات تو تھوڑی سی اور بڑی سی بات کی انیک صاحب نے جو بھی بات کی ہے کہ بنیادی طور پہ جو عام آدمی, جس کا عام آدمی کا ذکر کیا نا اس نے, اس ملک میں دولت کون تخلیق کر رہے ہیں؟ کسان, محنت کش, آپ مڈل کلاس کے کچھ جو لوگ کر رہے ہیں, اور جو اس کو مینج کرنے کے نام پہ سارے فنڈ تو اوپر ایک جگہ آ گئے نا. ابھی ساگ ڈار صاحب سارے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, وہ کس لیے ہیں کہ ہمارے اوپر لگائیں, ہمارے یہ رائٹس ہیں, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. تو ہو کیا رہا ہے, جس طرح یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ دیکھ رہا ہے, اور ایک میں ایک بات میں اضافہ بھی اور کر دوں کہ اتنا وہ
इतना बेकस वो पहले कभी नहीं हुआ था। पहले अगर आप देखें तो मिडिल क्लास की एक बड़ी बफर थी, मौजूद थी। अब मिसाल के तौर पे इंडिया में अभी आएंगे हम इलेक्शन पे, इंडिया की मिडिल क्लास थ्रेटेंड है, 4.5% ग्रोथ रेट आ गया, और वो जो थी ना आईटी वाईटी वो अब मादूम हो रहा है, और इनकी ड्यूटी वो खैर बाद में स्टोरी आएगी, मैं पहले नहीं बात उस पर करता। मगर मामला ये है कि अगर आप किक स्टार्ट नहीं करते ग्रोथ, लोग ये नहीं कहते मुझे BMW चाहिए, वो तो कहते यार मुझे रोटी दे दो, मेरा स्कूल बच्चा चला जाए, बीमार हो जाए तो अस्पताल चला जाए। तो अगर वो भी आप उससे ले रहे हैं तो फिर जो अनीक ने बड़ी खफीफ अंदाज में बात की थी ना, उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। मतलब आप पूरी दुनिया में देखें कि एक अनरेस्ट है, लोग घूम रहे हैं, एक मूवमेंट है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक दूसरे यानी बड़े आजम तक जा रही है और अपनी लीडर तलाश कर रही है। अभी मिस्र में आप देख लें, इस तरह बहरीन में आप देख लें, इस तरह यूरोप में आप देख लें। हमारे यहाँ मोहतरम बेनजीर की शहादत के बाद से लोग लल में वापस चले गए, लेकिन मरे नहीं हमेशा के लिए, जिस तरह ये कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये डिमांड सामने आएंगी, सियासत को अपना रुख बदलना पड़ेगा। जैसे मैं कल बात कर रहा था, हमारे जब तशरीफ लाए सीएम साहब KPK के, तो मैंने कहा हुजूर आपकी सफों में भी तकरीबन वैसे ही लोग हैं, वो जो चेंज और सोशल चेंज तो लोग मांग रहे हैं। देखे ना, कभी केजरीवाल उठता है, कभी यहाँ पे PTI बुलबुले उठ रहे हैं, तारुल कादरी साहब के पीछे भी लोग आते हैं। तो एक बात तो तय है कि जरूरत वक्त और तारीख में आन पड़ी है किसी एक ऐसी तहरीक की जो लोगों के हक में निजामों को उस्तवार करे। अब लीडर कब आते हैं और कब नहीं आते ये अनीक से पूछते हैं। अच्छा, वैसे एक आपको रूलिंग हमारी जो लीड है ना, एक इनको दाद देनी पड़ेगी, एक्सक्यूज मी, वो ये है कि जिन लोगों का ये इस्तेहसाल करते हैं, जिस तबके का वोट भी उन्हीं से मांगते हैं, वोट भी उनसे मांगते हैं, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो अपने चौकीदार हैं वो भी उसी तबके से भर्ती करते हैं। आप देखें कि ये सड़कों के ऊपर ये जो एहतजाज होते हैं और जो निचले दर्जे के पुलिस एहलकार इनको मार रहे होते हैं, इनके माली हालात तकरीबन एक जैसे होते हैं। वो उसी तबके के लिए आवाज उठाने के लिए बाहर जाता है। हुक्मरान जो है वो उसी तबके के दूसरे, यानी किसी अमीर का बच्चा जाके, वो रूलिंग लीड का बच्चा जाके ना तो सड़क पे खड़ा होगा, ना वो किसी जुलूस को मुंतशिर करने के लिए जाएगा, ना एहतजाज में जाएगा, ना एहतजाज को वो डिस्पर्स करेगा, और ना ही वो गन लेके बाहर उस साहब की हिफाजत के लिए खड़ा होगा। जिनका इस्तेहसाल करते हैं उन्हीं के बच्चों को अपनी हिफाजत में रखा हुआ है, और उन लड़ने वड़ने के लिए भी वही है। एहसास महरूमी बढ़ाने में मीडिया का कितना रोल है? देखिए, मीडिया का जो रोल है एहसास महरूमी बढ़ाने में, वो मैं ये जो है ना जी, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड हमारा, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि यहां भी वही तहत है न्यू आइडियाज का। हमें जो मोस्टली हम ग्लैमर, पैसा और सोच ये है कि हम जो है वो इसको रेवेन्यू जनरेट करें, कोई भी तरीका अपनाना नहीं, तरीके दूसरे भी हैं। मैं आपको उसकी 10,000 मिसालें दे सकता हूं। मतलब गोल्डन गर्ल्स 7 साल चला अमेरिका में चलने में। अमेरिका जो है वो एक ऐसी सोसाइटी है जहां सबसे ज्यादा फोहिश मवाद जो है वो प्रोड्यूस भी होता है, देखा भी जाता है। लेकिन उसी अमेरिका में फ्रेजर चलता है, उसी अमेरिका में गोल्डन गर्ल्स चलता है, उसी अमेरिका में अब हम देख रहे हैं आजकल जैसे कासल चल रहा है। साल हर साल चलते हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल रेटिंग भी लेते हैं, पैसा भी कमाते हैं, सादगी के साथ। सो यह वहां फुकदान है आइडियाज का, फुकदान है नए यानी सोच का। और फिर वो फार्मूला, यहाँ फार्मूले हैं, शराब दिखा दें, अफेयर दिखा दें, सास बहू के झगड़े दिखा दें, ग्लैमर दिखा दें, अमीर गरीब की शादी दिखा दें, दूसरी शादी, तीसरी शादी, अफेयर, सेक्रेटरी, इससे निकलते ही नहीं हमारी। सही बात है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हम वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम की हिमायत करते हैं और इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि जब तक मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर नहीं किया जाएगा, न सरकारी जो निर्खनामे टीम्स को तश्कील नहीं दिया जाएगा, इस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। कासिम, हमने हेपेटाइटिस की बात करनी है। 1.5 करोड़ अफराद इसका शिकार हो गए हैं। इसमें हुकूमत और डॉक्टर्स का किरदार आगाही मुहिम चलाने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए जी, आगाही मुहिम जो है उसके साथ साथ दवाई मुहिम भी चाहिए। आपको दवाई भी चाहिए बीमारी। अच्छा, अब अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे आर्टिकल 38 याद होगा, आपने पिछले प्रोग्राम में पिछले हफ्ते हमने बताया था कि जनाब ये सरकार जो है उसका फर्ज है कि आप सेहत की सहूलियात दें, जिस तरह रोटी है, कपड़ा है, मकान है। मगर फिर वही कॉन्फ्लिक्ट। अब हेपेटाइटिस ज्यादा गंदे पानी की वजह से फैलता है जी। तो गंदा पानी किस वजह से फैलता है? गंदा पानी सैनिटेशन ना होने की वजह से फैलता है। आप अपने फंड्स को अपना खराब सिस्टम की वजह से नहीं, मैं आपको बताऊं ना, आप देखें मेरी बात सुन, एक हमारे दोस्त भी सुन लें और एक मेरी यहाँ पे आई थी मेंबर पार्लियामेंट, तो मैंने उन्हें एक बात की। मैंने कहा जब आप पार्लियामान में बैठ के एक बजट डॉक्यूमेंट पे उठ के हाथ खड़ा करती हैं तो आप करते क्या है? कभी आपने गौर किया है? आप बेसिकली लोगों की फेट सील करते हैं। आप ये लिख देते हैं कि आज कितने बच्चे महरूमी से मर जाएंगे या कितने बच्चे बच जाएंगे। वहां आप लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा भी सकते हैं, लाखों करोड़ों की जिंदगी तल्फ भी कर सकते हैं। तो अब ये 1.5 करोड़ आदमी जो है अंदाजे के मुताबिक, और लोगों को पता भी नहीं है यहाँ पे। और गंदा पानी, गंदे पानी से सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत कुछ हो रहा है। कुछ 40% जो आपका हेल्थ का फंड है ये इस पे खर्च हो जाता है।
اچھا آپ کو پتا ہے اگر آپ لوگوں کی صحت ٹھیک کر لیں تو آپ گروتھ کو 9% لے کے جا سکتے ہیں اور آپ کا جو فنڈ ہے صحت کا وہ بھی بچ رہے گا. تو یہ دونوں طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے. مگر مار کیوں پڑ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا وہی بات پھر وہاں ساورینٹی کی بات آتی ہے. کیا ساورینٹی؟ کہ آپ اپنا بجٹ تو خود بنا نہیں سکتے. آپ کو آ جاتے ہیں IMF والے وہ کھاتا کھولتے ہیں بیٹھ کے بتاتے ہیں. ابھی جو میں آؤں گا اپنی سٹوری پہ اب جو ہے وہ انہوں نے عوام پہ تو ہاتھ مارتے ہی تھے. اب یہاں پہ جو دہاڑی تھی نا یہاں پہ اوپر رولنگ کلاس کی SRO مل بھی جائے تو نہیں اس میں بھی دہاڑیاں لگتی ہیں. ایک منٹ کا وہ جو پیسے تھے نا ان لوگوں جو اب وہ کہتے ہیں اپنے عمرا سے بھی پکڑ کے ہم دو. اس پہ بات مجھے بریک لینے دیں ناظرین. پروگرام میں وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. 1.5 کروڑ افراد ہیپیٹائٹس کا شکار ہے. نہیں کبھی آپ بتا رہے تھے ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن نہیں مل رہی ہے. ویکسینیشن ہی اویلیبل نہیں ہے 8 مہینے سے. اور مارکیٹ میں یعنی میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں, میری اپنے بچے ہیں ان کو 8 مہینے اوور ہو گیا. میں نے یہاں ہم لاہور میں رہتے ہیں فارچونیٹلی اور کو تھوڑا رابطہ ہے یہاں کے جو مشیر صحت ہیں خواجہ سلمان رفیق. میں نے ان کو SMS کیے, میں نے درخواستیں کی, کوئی ان کا جواب نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, نام بتا دیتا ہوں. یہ ہے اپنا ریورکس ہے جی ٹائیفائڈ کے لیے, اور انفینرکس ہے یہ ہیپیٹائٹس بی کی. 8 مہینے سے جن بچوں کو وہ ڈیو ہے ہی نہیں. آپ اگر خریدنا بھی چاہیں تو نہیں ہے, حکومت تو کیا دینی, خریدنا بھی چاہے تو نہیں ہے. تو اب اگر بچوں کے لیے جو ڈیو 8 مہینے اوپر ہو چکے ہیں ویکسینیشن ہی اویلیبل نہیں ہے, اس کے بعد پھر 1.5 کروڑ تو میرا خیال ہے بڑا کم فگر ہے. ہم کیسے نہ کہیں کہ یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو روکیں کیسے نہ. سوچیں بلوچستان میں کیا حال ہوگا, پختونخوا میں کیا حال ہوگا, سندھ میں کیا حال ہوگا, خود پنجاب میں یعنی لاہور کے علاوہ. وہ نا قابل علاج بیماری ہے لیکن آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. یہ قابل علاج ہے نا, پرائرٹیز نہیں ہے. بالکل آگے بڑھیں. ہاں ابھی حمید گل صاحب کا ایک دن فون آ گئے تھے ہیپیٹائٹس پہ نا, وہ آئے تھے وہاں سے بلوچستان سے. تو وہ بتا رہے ہیں ابھی لیا کے ہم نے جو سٹوری کی یہ میرے خیال میں بہت ہی پھیل رہا ہے اور ظاہر ہے جب آپ چلیں آگے بڑھتے ہیں. نریندر مودی کی بات کر لیتے ہیں. آج یا کل وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے. کیا کام ہے اصل نریندر مودی کا؟ شازیہ نریندر مودی دیکھیں کہاں سے گجرات سے انہوں نے اٹھایا. کل تک ان پر پابندی تھی امریکہ سفر کرنے کی. آج امریکہ نے بھی اشارہ دے دیا جی کہ ہم ان کو ویزا دے دیں گے, اب وہ PM بن گئے. مگر معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ ہے کہ جو منموہن سنگھ تھے یہ سامنے لائم لائٹ میں تابع جب یہ نرسمہا راؤ کی کیبنٹ میں فائنانس منسٹر تھے, وہاں آ کے انہوں نے ظاہر ہے کہ مغرب کے مفاد میں بہت سارے کام کیے. بعد ازاں یہ دو ٹرمز انہوں نے, لیکن ان کا پرابلم یہ تھا کہ اتنا روتھلیسلی وہ ایجنڈا جو عالمی ایجنڈا تھا وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے. اس میں آپ کو موٹی موٹی مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اب کارپوریشنز اور انویسٹر یہ بھی چاہ رہے تھے کہ جس طرح چھتیس گڑھ جو جہاں پہ ریڈ کوریڈور ہے, جہاں پہ بڑی منرلز ہیں, جہاں پہ یہ قبضہ بھی کرنا چاہتے ہیں, نکالنا چاہتے ہیں. ایک تو فوج ان کی ریلیکٹنٹ تھی ان علاقوں کو صاف کرنے میں, دوسرا جو منموہن سنگھ ہے وہ بھی اس میں زیادہ کچھ خواہش مند نہیں تھے. لہٰذا اب ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ ان کے آدھے دور میں تو گروتھ ریٹ اوپر آیا لیکن آخر میں آ کے نیچے گرا ہے جب سے یہ ریسیشن 2008 کا آیا. اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ سبسڈیز واپس لیں گے. 810 ملین آدمی کو ایک چاول آٹا جو وہ دے رہے ہیں وہ کانگریس کو دے رہی تھی, یہ واپس لیں گے. اچھا, یہ آ کے بڑے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ شروع کریں گے, جیسے کیونکہ یہ اکنامک ماڈل ہے جو اردوان وہاں چلا رہے ہیں, یہاں ہمارے یہاں چل رہا ہے ہر جگہ پہ. مگر اس ماڈل کے ایک بڑا عذاب ہے. ایک تو اس میں ترقی ہوتی تو ہے مگر وہ ترقی کیا کرتی ہے, وہ اس کا اور ویلفیئر کا معکوس رشتہ ہوتا ہے کہ آپ ترقی گروتھ اوپر لے کے جا رہے ہیں, عام آدمی نیچے جا رہا ہے. گویا ایک رول آف تھم یہ ہے کہ 1% اگر آپ نے ترقی کرنی ہے, ایک گروتھ میں 1% کا اضافہ کرنا ہے تو 10% آپ کو غربت کرنی پڑے گی. تو یہ بیسیکلی ان کا مینڈیٹ ہے جس پہ یہ آئے ہیں. اس لیے ان کو کارپوریشن اور اس پہ بڑی بڑی بحث بھی ہوئی. بس جتنی این جی اوز تھیں ویسٹرن فنڈڈ وہ ان کے لیے کام کر رہی تھی, سوائے ایک ارون دتی رائے کی آواز کے کوئی ایسی آواز نہیں تھی جو یہ بتاتی کہ یہ کیا کرنے آئے ہیں اور کیا کریں گے. اچھا اب معاملہ کیا ہے, اس میں کنکلوڈ کرتا ہوں پھر ان کی رائے بھی لیتا ہوں کہ اگر یہ آدھا ایجنڈا بھی لے کے جاتے ہیں یعنی پورا کرتے ہیں, 0.5% گروتھ ریٹ بھی لے جاتے ہیں, 4.5 سے 5.5% کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب کہ انڈین عوام کو اس کا 10% قیمت دینی پڑے گی. تو آپ کو وہ جو عرب سمر ہے وہ انڈین سمر بھی. اچھا انیک مسلمان مخالف سمجھا جاتا ہے نا نریندر مودی کو, لیکن ہاں بی جے پی کے 102 حلقے ایسے ہیں جہاں ہر 5 ووٹر میں سے ایک مسلمان تھا. مسلمان نے اتنی ہی اکثریت سے ان کو ووٹ دیے ہیں. تو یہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے نعرے ہمیشہ مسلمان مخالف رہے, پاکستان مخالف رہے, اس کے باوجود مسلمانوں کا ایک بڑا نام ہے ان کے ووٹ. بھارت کا مسلمان جس خوف کے سائے میں زندگی گزارتا ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ اپنے قاتل کو بھی یہ یقین دلانے پہ مجبور ہے کہ میں تمہارے خلاف نہیں ہوں.
اس کو اس بے بسی اور محرومی کے پس منظر میں دیکھیے کہ اس کو اگر یہ پتا ہے یا یقین دلا دیا جائے کہ اس کا قاتلوں کا گروہ جو ہے وہ دوبارہ سے طاقت لے کر آ رہا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے جتنا نقصان کو منیمائز کرنے کے لیے بھی کھڑا ہو جائے گا. یہ تو اس کی ایک بے بسی کی. اگر آپ نے بھارت میں رہنے والے مسلمان کی بے بسی کا اندازہ لگانا ہو تو آپ ہمارے ہاں بھی کچھ فرقے ایسے ہیں جن کے جو زندگی جس خوف کے سائے میں وہ گزارتے ہیں, آپ ان کی طرف نظر کر لیجئے. اچھا, بات یہ ہے کہ قاضی صاحب جو بات کر رہے تھے, دیکھیں ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ ایک کمپنی ہے, $47 بلین کے اس کے اثاثے ہیں. مکیش امبانی اس کے مالک ہیں, وہ خود $20 ارب کا ان کا جو ہے وہ مالک ہے. اچھا, اب انہوں نے ایک انفوٹیل ابھی ایک کمپنی خریدی ہے, 95% اس کے شیئر خریدے ہیں, جو 27 نیوز چینلز کو اون کرتی ہے. اچھا, 27 نیوز چینلز. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف تو پنجاب یعنی بھارتی پنجاب جو کہ ایگریکلچر کو اگر دیکھا جائے تو وہ سب سے ایک رچ صوبہ ہے. بالکل. وہاں پہ کسان پیسٹیسائیڈز پی کر خودکشیاں کرتے ہیں اور ٹرینوں کے نام ہے کینسر ایکسپریس. اچھا, کینسر مطلب ہے اس کا نام لوگوں نے رکھا یہ کینسر ایکسپریس ہے, اور ہر روز آپ دیکھ لیجئے خودکشیاں کسان وہاں پہ کر رہے ہیں بھارتی پنجاب میں, جہاں بھارتی حکومت نے ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے, وہاں بھی کسانوں کی یہ حالت ہے. اچھا, اب دوسری طرف سے ہم آ جائیں تو میں نے آپ کو سرمایہ یہ بتا دیا. اب یہ لوگ ہیں, آپ دیکھیے کہ جس وقت مودی منتخب ہو کے آئے ہیں تو ممبئی اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیے نا کہ وہ اپنا یہ خبریں بھی آنی شروع ہوئی ہیں کہ وہ مودی آ رہا ہے تو وہ 200 پوائنٹ جو ہے وہ پہلے 1 گھنٹے میں چلی گئی. اب یہ ہے سرمایہ داروں پیسہ اپنی اصل شکل میں اب کمپلیٹ اپنا رول قائم کرنے کے لیے سرمایہ داروں نے کتنے پیسے بھائی 27 نیوز چینل اگر امبانی کے اپنے ہیں تو وہ کس طرح کی تبلیغ کس طرح کی کیمپین چلائیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو یہ کرے گا کہ وہ لوگوں کے جو ایکچوئل ایشوز ہیں وہ اس طرف ان کو آنے ہی نہیں دے گا. وہ ان کو باہمی فساد میں لڑائے گا, وہ ان کو ذاتوں میں الجھائے گا, وہ ان کو اونچے نیچے ایسے فضول جھگڑوں میں الجھائے گا کہ ان کی توجہ اس طرف نہ ہو. وہ رائے ہموار کرے گا اور ان کو نان ایشوز میں الجھا دے گا تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں مرتے رہیں. سو یہ ہے بیسیکلی. لیکن کیا یہ سب کچھ جو میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ جو ڈیزائن کر کے جو آتے ہیں کیا سب کچھ ویسا ہی ہوگا یا نیچے سے کچھ اور نکل آئے گا؟ بڑے شہروں کی باتیں, جب شکاگو بن رہا تھا, نیو یارک بن رہا تھا اور یہ ساری بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں تو ان کے پیچھے ایک یہ سوچ موجود تھی کہ یہاں پر رہنے والوں کو یہ احساس ہو کہ وہ خوشحال ہے, احساس ہو وہ ترقی دیکھ رہے ہوں بلڈنگز میں, وہ ترقی دیکھ رہے ہوں انفراسٹرکچر میں, احساس ہو کہ وہ امیر ہیں. اس کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ صحیح سوال تو یہ. بالکل. لیکن انڈیا میں تو اور بھی صورت دیکھیں نا, 810 ملین کو تو آپ سبسڈی دے رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اگر $2 a ڈے بھی غربت بنائیں تو وہ انڈیا کا $100 بنتا ہے. تو $100 میں آپ زندگی بسر کر کے دکھا دیں. یہاں ڈکشن تھی, کیا نام, شیلا ڈکشن جو CM تھی پنجاب کی, تو وہ بعد میں بڑی بری طرح ہاری ہے کیجریوال کے مقابلے میں یا اس کی پارٹی کے مقابلے میں. تو انہوں نے کہا جی کہ $34 یا $23 کافی ہوتے ہیں ایک آدمی کے لیے دن بھر زندگی گزارنے کے لیے. تو انڈیا, اچھا اب انڈیا جو ہے وہ ایک دو راہ پہ ہے اور یہ تو اب یہ سارا فین فیئر اور یہ ہینگ اوور اتر جائے گا. یہ جو پارٹنگ ہے نا, یہ پارٹنگ تو ختم ہوگی, پھر آئیں گے, پھر چہرہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور پھر جو انیک نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جو 27, ویسے تو پوری دنیا میں سارے میڈیا 6 لوگوں کے پاس ہے, ہمارے یہاں زیادہ ڈائیورسٹی ہے. ہمارے ہاں یعنی غریب دنیا میں یہاں زیادہ ڈائیورسٹی, اگر 100 چینل ہیں تو 100 بندوں کے ہوں گے, ایک بندے کے 100 نہیں ہوں گے. مجھے بریک لے لیں دیں ناظرین, پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کہتے ہیں کہ ہمارے وفاق اور پنجاب سے تعلقات ٹھیک ہیں, ہم نہ تو جمہوریت کو ڈیریل کریں گے نہ ہی مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کریں گے. آپ کی بھی ان سے کل ملاقات ہوئی, اندر کی کچھ باتیں بتائیں, کیا حال ہے خیبر پختونخوا حکومت کا؟ دیکھیے جی, ملاقات جو ان سے ہوئی, ظاہر ہے کہ دوست اور بھی موجود تھے. پہلے تو انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی انگلیب صاحبہ نے وہاں پہ میڈیا کے سامنے, جس میں انہوں نے اپنی کامیابیوں کا ظاہر ذکر کیا. اس میں جو ہے دلچسپ باتیں یہ تھیں کہ مطلب انہوں نے ایک ٹارگٹ کا ذکر کیا کہ ہم ماڈل تھانے بنائیں گے پختونخوا میں, ماڈل تھانے, اور ٹارگٹ ہے ان کا 500 یعنی 500 تھانوں کو وہ ماڈل. اور ساتھ انہوں نے پروگرس یہ بتائی کہ پشاور شہر میں 3 ابھی تک وہ ماڈل تھانے سے مراد کیا تھی؟ مطلب مثالی پولیس اسٹیشن کو ایسا ہونا چاہیے, ہائی ٹیک ہونا چاہیے, لوگوں کی بیٹھنے کا مطلب اسٹاف کو بڑا, اس میں وہ لتر وغیرہ نہیں ہوگا بلکہ ساؤنڈ پروف ہوں گے تشدد خانے, تاکہ ان کی چیزیں بھی ہونا چاہیے. ماڈل تھا. اب وہ 500 کی تعداد ہے, 3 ابھی تک ہو پائے.
تو ایک تو یہ اچھا، دوسرا یہ کہ اس پریزنٹیشن میں اور بھی مجھے بہرحال انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ایک ٹرام کا پشاور میں چلانے لگے ہیں، وہ ایک بس سروس چلانے لگے ہیں، وہ ایک رنگ روڈ بنانے لگے ہیں. تو موسٹلی چیزیں یہی تھیں، پنجاب سے متاثر ہو کے موسٹلی چیزیں یہ تھیں. اچھا، وہ پریزنٹیشن دیتے ہوئے بھی جو ان کا لب و لہجہ تھا وہ سارا کا سارا یہ تھا کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں، لیکن ساتھ پنجاب میں حکومت پہ وہ تنقید اور تنزیہ اور اچھا اس کے بعد پھر یعنی پرویز خٹک صاحب جب ہوئے تو وہ بھی انہوں نے اپنی گفتگو جب شروع کی تو انہوں نے کہ دیکھیں میں نمود و نمائش پہ ہم لوگ یقین نہیں رکھتے، یہ سڑکیں، یہ پل، یہ اس طرح کی باتیں ان کی گفتگو میں آئی. اچھا، یہ غریبوں کے مسئلے نہیں ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تبدیلی، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے منصوبے شروع نہیں ہو رہے، تو بڑے منصوبے جو ہے یہ تبدیلی یہ نہیں ہوتی. تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر سے تبدیلی پیدا کرے، مسائل حل کرے. اچھا جی، کیا تبدیلی ہے؟ انہوں نے مثال اس کی یہ دی کہ میں پروٹوکول نہیں لیتا، میرے صرف ایک آگے گاڑی ہوتی ہے، ایک پیچھے گاڑی ہوتی ہے، میں اشارے پہ رکتا ہوں، میں سادگی میں رہتا ہوں. یہ انہوں نے مثال. عام آدمی کا کیا تعلق؟ اچھا، اب یہی سوال یہ ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ کی سادگی کی تعریف کر سکتا ہوں، تھینک یو ویری مچ. آپ پروٹوکول لیکن اب میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ تحریک انصاف کو بھی اب 17-18 سال ہو گئے ہیں، ان کو بھی چاہیے ذرا یہ میچور ہو جائے. ان کی جو گفتگو ہے، ایک تو میں نے ان سے سوال کیا خٹک صاحب سے کہ آپ نے 500 کا ٹارگٹ رکھا ہے ماڈل تھانوں کا اور 1 سال میں آپ 3 کر پائے ہیں، تو اگر آپ کی سپیڈ یہ رہی تو اگلے 4 سالوں میں آپ 12 اور بنا لیں گے، تو ٹارگٹ آپ کا 500 کا ہے اور 5 سالوں میں آپ 15 بنا پائیں گے. پہلی بات. دوسری میری گزارش یہ تھی کہ یعنی آپ کا یعنی دوسرے کو کے کام پر طنز کر کے یا اس کو یہ اپنی آنکھیں بند کر لینا کہ غریب آدمی کا مسئلہ بس نہیں ہے، غریب آدمی کا مسئلہ سڑکیں بنانا نہیں ہے، غریب آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہے، اور جواب میں اپنی سادگی دے دینا. حکومتیں اس طرح دیکھیں، سب سے زیادہ کیبنٹ ری شفل خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، میں بالکل ہوا ہے، جس کا مطلب وزراء کو فارغ کیا گیا. آپ نے وہ نکالے کرپشن. میں بطور پاکستانی انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کرپشن کیا وہ جیل میں ہیں وزیر کہاں ہیں، وہ کرپشن کے الزامات کہاں گئے، وہ تحقیقات کہاں. اچھا، پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ پختونخوا کے دیکھیں، نتھیا گلی جا کے دیکھیں، ہم نے انکروچمنٹ ختم کر دی ہے. یہ کونسلروں کا کام ہوتا ہے. آپ مطلب دیکھیں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہمیں ہوتی نظر نہیں آ رہی. ان کا وعدہ تھا کہ یہ سرکاری اسپتالوں کو شوکت خانم جیسا بنائیں گے، وہ تو خیر کیا بننا تھا. ہیلتھ میں ابھی تک میں آپ کو ان کے جو ہیلتھ منسٹر تھے شوکت خانم کو کہیں سرکاری نہ بنا دیں. ترکئی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہا کہ یہ یعنی جو کام ہے نا وہ یاد رہ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ MMA کی حکومت میں عنایت، آج کل ان کے کولیگ ہیں، اس نے ایک کیا تھا جو ہاسپٹلز میں چٹیں مختلف کلرز کی اس نے انٹروڈیوس کر دی تھی کہ سرخ رنگ جو ہے یہ بہت غریب کے لیے ہے، اس کو یہ چٹ دے دی. جو تھوڑا انکم والا ہے اس کو یہ چٹ دے دی. اس حساب سے وہ پرائرٹی کرتے تھے. تو ایک ہیلتھ کا ان کا تھا. اب اس میں یہ جو ہے ابھی تک اس طرح وہ جو صحت کا انصاف ہے، وہ صحت کا انصاف ہوتا، وہ صحت کا جو انصاف ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اور لوگ جس انقلاب، جس سپیڈ، دیکھیں سپیڈ بہت میٹر کرتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں حکومت کا تجربہ نہیں تھا، ہمارا مقابلہ جن لوگوں سے ان کے پاس بڑے طویل تجربہ ہے. اور یہ کہ ہم نے کانٹریکٹ جو ہے ٹھیکے دینے سے پہلے ہم نے 7-8 مہینے طریقہ کار طے کیا کہ اس کو کرپشن فری کیسے کیا جائے. یہ تمام انڈیکیٹرز جو ہیں جس کا آپ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں تجربہ نہیں تھا، یہ تمام انڈیکیٹرز یہ بار بار کی ریشفلنگ، پھر حکومتوں سے کچھ سیکھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہوم ورک نہیں تھا، آپ تیار نہیں تھے. آگے آپ مانگ رہے ہیں پورے پاکستان کی حکومت مانگ رہے ہیں. ہاں، تو میرا خیال ہے کہ ان کا ڈیفینسو ہونا یا اوفینسو بلا وجہ PMLN پہ ہونا، یہ اب وقت نہیں. ان کو میچورٹی، اپنا ہوم ورک لے کر آئے، اپنی باتیں کریں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں قائد صاحب. آپ کی ابھی اسٹوری اسلم خان ہے ہمارے ساتھ. ہاں صاحب السلام علیکم. حضور یہ بتائیں کہ یہ ویسے تو لٹتے ہمیشہ غریب ہی ہیں، اس بار پھر لٹ گئے. اسٹوری یہ ہے کہ یہ جو GPO میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے پوسٹل انشورنس کے نام پہ لوگوں سے پیسے تو لیتے رہے اور خود رسیدیں چھپوا کے ان کو دیتے رہے، اور اب جب سال بعد پتہ چلا تو وہ لوگ غائب ہیں. کیا اسٹوری ہے، ذرا تفصیل سے بتائیے گا اسلم خان صاحب. صاحب یہ کپور پوسٹ آفس میں ہے، یہ انہوں نے پوسٹل لائف انشورنس کے نام سے لوگ تقریباً 10 سے 12 بندے ہیں جو ملازمین ہیں یہاں پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. اب لوٹ رہے ایسے بندوں کو جو یا تو فیکٹریوں میں ٹینڈریوز میں کام کرتے ہیں مزدور، جس میں اکثریت جو کرسچن برادری ہے اس میں. اب ان سے یہ 4 سے 5 سال تک جو انشورنس کے نام سے پیسے لیتے رہتے ہیں. جب وہ پیسے ان کی جو انشورنس کی پالیسی مکمل ہو جاتی ہے تو جب وہ پیسے لینے جاتے ہیں تو وہاں پر ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہوتا. جب وہ لاہور بھیج دیتے ہیں تو وہاں پر ریکارڈ نہیں ہوتا. اب یہاں پر 2, 4, 5, 10 بندوں نے جو ہے نا وہ ضرورت کر کے جو ہے نا اپنا وہ ان کو FIR درج کروائی تو پولیس ملی ہوئی ہے، وہ بھی نہیں پکڑ پا رہی. اب یہ لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں. تقریباً یہ 16 سے 1700 بندے اور خواتین ہیں جنہوں کو پوسٹل لائف انشورنس کے نام پر لوٹا گیا. قائد صاحب جی یہ بتائیں کہ جنہوں نے لوٹا کوئی وہ بھاگ گئے ہیں وہاں سے، وہیں دفاتر میں بیٹھے ہیں یا کدھر ہیں؟
अक्सर तो यहाँ पर दफातर में बैठे हुए हैं, मुतब्बिक के खिलाफ जो है ना, वो जो इन्होंने चेक दिए हैं 499 एफ के, वो FIR भी हो चुकी है मुतल्लिका पुलिस थाने में, मगर अभी तक उनको पुलिस ने ना तो गिरफ्तार किया है, ना उन्होंने अभी को अपनी जमानतें करवाई हैं, क्योंकि पुलिस का जो SHO है वो मुला होता है। अभी मेरी कल इस सिलसिले में DCO कसूर से बात हो रही थी। वो कहता था जब मैं टोबा टैक्सी में बतौर DCO काम कर रहा था, तो वहां पर हमने एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का ऐसा गैंग पकड़ा था जो मनी ऑर्डर लोग कराते हैं, जो अपना पोस्टर जो अपना जो पार्सल भिजवाते हैं, इनमें हीरो और मनशियात भिजवाते थे। तो वहां पर तकरीबन हमने 10 से 15 बंदे गिरफ्तार किए। कि यहाँ पर तो सोचा भी नहीं जा सकता कि यहाँ पर करप्शन होगी, यहाँ ये करप्शन, ये भी दारा करप्शन का गढ़ बन चुका है साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू असलम खान साहब। अब ये देखें, ये चलें, आप कह रहे हैं हेल्थ दे दें, आप कह रहे हैं वो हेल्थ देनी थी ना, आखिरी जो बजट जो शेवज बना के गया था, तो उसने 36% हेल्थ और एजुकेशन को डाला था, 70 लाख लोगों को मकान दिए थे, 7 मिलियन घर बना के दिए थे। अच्छा भाई, ये तो ना दें। ये देखें, ये मेहनत कश है, टैनरीज में काम करने वाले छोटे छोटे मेहनत कश मजदूर, ये आके अपनी बचत जमा कराते हैं। अच्छा, ये वैसे तो 10, 15, 20 लाख का स्कैम होगा आपके लिए या किसी के लिए, ये शायद रकम बड़ी ना हो, जिन्होंने अपनी कई सालों में से ये सेंध के अपने खून पसीने से, उनके लिए तो बड़ी रकम थी। वो भाग गए, थानेदार साहब पूछेंगे नहीं, क्योंकि उधर पता चलेगा कोई MP आ गया। वो अभी मैंने नहीं पूछा, जब इसका फॉलो अप करेंगे तो पूछ लेंगे। हमेशा बाअसर मुजरम के पीछे एक बाअसर नुमाइंदा आके खड़ा हो जाता है। तो ये बाकी तो ना करें, लेकिन इसका तो कुछ कर दें। मियां वाली उम्मीद करनी चाहिए कि कसूर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे जो मामलात को हमजा शहबाज शरीफ बड़ा क्लोजली देखते हैं, और उनके हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो उस पर कोई दुआ करते हैं। और अच्छा, एक और था, हमने स्टोरी की थी मियां वाली से, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। एक वहां पे तशखीस का सेंटर बनाया गया था, वो 17 करोड़ रुपए की लागत से बना, और वो हवाले होने से पहले ही टूट फूट गया। जरा पूछते हैं हमारे साथ, पिछले साल बना ये पंजाब गवर्नमेंट ने बनवाया था। अजहर, क्या डिटेल्स हैं, कब बना और टूट फूट का शिकार है, कितने अरब की लागत से बना, कितने का प्रोजेक्ट था ये? जी, 3 हफ्ते कबल खबर ये है ने मियां वाली के डायग्नोस्टिक सेंटर के हवाले से स्टोरी की थी। ये टोटल 17 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें 12 करोड़ इमारत के और 5 करोड़ आलात के जिम्मन में थे। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया गया, कोई इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर हुआ है, ना कोई रिपोर्ट तलब की गई है। DCO ऑफिस और मुतल्लिका हुक्काम से बार बार पूछने के बावजूद जवाब में इनकार ही मिला है, और मामला यूं का तू है। हाँ, अलबत्ता हमारे पास सबूत मौजूद है, जिसमें एक्सियन बिल्डिंग्स इस बात का इकरार करते हैं कि कोई पागल ही होगा जो इस इमारत को क्लियर करेगा। काजी साहब, ये 2011 का प्रोजेक्ट था, जिसे 2013 में हैंड ओवर होना था, लेकिन अपनी मखदूश हालत की वजह से हवाले नहीं किया जा रहा। इसकी तकमील से जिला मियां वाली के पसमानदा इलाके की आवाम को जदीद तरीन तशखीस और इलाज मुआलजे की सहूलतें मुयस्सर आती। मजीद बरा उन पर इखराजात का बोझ भी कम होता, क्योंकि MRI, CT स्कैनिंग और जदीद टेस्ट कराने के लिए मरीजों को लाहौर या इस्लामाबाद जाना पड़ता है। लेकिन सद अफसोस के खादिम आला का अवामी मफाद का ये प्रोजेक्ट मुतल्लिका हुक्काम, जिली इंतजामिया और ठेकेदार की नाअहली और गफलत की वजह से अवाम तक समरात पहुंचाने से कासिर है। मियां वाली के मारूफ शायर अदीब गुलजार बुखारी ने खबर ये है कि तवस्सुत से खादिम आला के नाम एक शेर लिखा है कि हमसे रंजीदा न हो, तुझको पुकारा है तो क्या, दर्दमंदों को सभी दुख में सदा देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर हम कहते हैं कि तरक्याती कामों के लिए हमें बजट नहीं मिलता है, बजट मिलता है तो फिर ये हाल। पहले तो बजट छोड़े ना, पहले तो आप 2%, 1.5% ऑफ GDP आप सेब पे खर्च करते हैं। अब जो आप खर्च भी करते हैं वो किधर जाता है? वो एक ठेकेदारी निजाम है हमारा। और ये जब अभी मेरी स्टोरी में शायद आपको बताना कि आप ठेकेदारी क्या, पब्लिक फंडिंग है, ठेकेदार प्राइवेट है। कनाइवज शुरू होगी, वहां 2 अफसर बैठे हुए, एक ठेकेदार है, मिली भगत, और उसके बाद पता चलता है कि वो गिर गया। पहले तो आप देते ही पीनट हैं सेहत के लिए और तालीम के लिए, और वो जो पीनट है वो नीचे तकसीम होता है। और मैं एक स्टोरी करना चाहता हूं अनिक साहब, मेरा दिल करता है कि किस दिन ये देखें कि जो 1 रुपया आपने दिया है वो उसकी ट्रांसलेशन इनटू कंस्ट्रक्शन जो है वो 2% होती है, 20% होती है। वो अगर आप निकाल लें तो फिर तो ये आपका जो बजट है सेहत का ना जाने कहां से कहां चला जाए। अच्छा, हम इसमें यानी जब ये वाकयात होंगे, अब देखें ना, यहाँ से एक हम कहते हैं ना जमहूरियत है, तो यहाँ का कोई मुंतखब कोई MP होगा ना, डेफिनेटली होगा, कोई मुंतखब MNA होगा ना। अच्छा, अब जाहिर है कि वो उतने कंट्रोल्ड है, ये इलाका मियां वाली जिस तरह का है, वो आपने बरादरी पे ही वोट देना है, आपने कंट्रोल पे वोट देना है वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बावजूद मीडिया ने कुछ 10-12 साल को आगही, शऊर की आगही, लोगों को इंडिपेंडेंस को दी होगी ना। अब ये वो मिसालें हैं जिनके बाद जाके फिर लोग ये कहने गाली जमहूरियत को पड़ती है, बिल्कुल, कि ये जमहूरियत ने हमें क्या दिया।
جمہوریت اپنی اسپرٹ کے ساتھ نافذ ہوئی نہیں ہوئی یہ بات کی بات ہے. اب اس کے بعد پھر یعنی جو خلا پیدا ہوتا ہے گورننس کے یعنی جو اہلی سے جو خلا پیدا ہوتا ہے پھر ایسے نتیجے آتے ہیں. اس نتیجے کے بعد جو پھر دوسرے نتائج بھی آتے ہیں نا پھر وہ خلا کو پھر پورا کرنے کے لیے پھر دائیں بائیں سے آ جاتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@دنیا TV.tv پر. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.